سورة الفیل مکیہ وہی خمس آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے اور یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس کی 5 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کو ان کا داؤ غلط، اور بھیجے ان پر اڑتے پرندے، ٹکڑیاں ٹکڑیاں پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا۔ اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ، جس کو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب معارف القرآن نے لکھا ہے، جو بہت اہم ہے، کہ اس صورت سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اسلام کے شعائر کا مذاق اڑانے والوں کا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے برا انجام کرتا ہے۔ دنیا میں تو ان کے اوپر ایسا عذاب آئے گا ہی، اور آخرت میں بھی ان کو یقینی عذاب دیا جائے گا، یہ حضرت نے لکھا ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو مسمار کرنے کے ارادے سے ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرمایا اور ان کو نیست و نابود کر کے ان کے عزائم ناپاک ارادوں کو خاکستر کر دیا۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال میں حضرت خاتم الانبیاء حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بعض روایت سے بھی اس کی بھی تاکید ہوتی ہے، اور یہی مشہور قول ہے۔ حضرات محدثین نے اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے، مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوے نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں، یعنی پہلے نبوت کا دعویٰ کرنا، اور اس کے بعد جو خارق عادت کے خلاف جو واقعہ پیش آ جائے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے، حق تعالیٰ شانہ بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرما دیتے ہیں جو بالکل خرق عادت ہوتے ہیں، عادت کے بالکل خلاف، عادت کے خلاف ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے بڑے بڑے ہاتھیوں کا اور بڑے بڑے لشکروں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن ہو جائے تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ معجزے کے مثل ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارحاس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ نبوت کی بنیاد اور تاسیس، تمہید کے معنی میں ہے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے یا ان کے نبوت کے دعوے سے بھی پہلے حق تعالیٰ شانہ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہیں، اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کی نبوت کے اس بات کا مقدمہ اور اس کی تمہید اور تاسیس ہوتی ہے، اس لیے ان کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ ارحاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے ارحاسات متعدد قسم کے ہیں۔ اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر حملے سے روک دینا بھی انہی ارحاسات میں سے ایک ہے۔ بہت سارے واقعات پیش آئے، انہی میں سے ایک اصحاب فیل کا بھی واقعہ ہے۔ ابھی اس کا
واقعہ سرسری طور پر تو قرآن نے بیان کر دیا، لیکن اصل واقعے کی تہ تک جائیں گے تو اسرار و رموز معلوم ہوں گے۔ اصل میں امام حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا واقعہ اس طور پر بیان کیا ہے کہ یمن پر حمیر کا قبضہ تھا۔ حمیر ایک قبیلے کا نام ہے، تو وہ قبیلے کے لوگوں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے اور ان کا آخری بادشاہ ذو نواس ہے، جس نے اس زمانے کے اہل حق نصارہ جو عیسائی تھے ان کے اوپر بہت ظلم کیا تھا۔ اسی نے ایک طویل خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھر دیا اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے سب کو اس خندق کی آگ میں ڈھکیل دیا، اور ان نصرانیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے 20,000، یعنی 20,000 عیسائیوں کو جو بت پرستی کے خلاف تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ان کو اس نے خندق میں ڈھکیل دیا تھا۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ بروج میں بھی گزر گیا ہے۔ ان میں 2 آدمی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل بھاگے اور انہوں نے قیصر ملک شام کے ملک کا جو بادشاہ تھا اس سے جا کر فریاد کی کہ ذو نواس حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لیں۔ جا کے پوری تفصیل سنائی اس کے ظلم کی۔ قیصر نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا، کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ لہٰذا حبشہ کے بادشاہ نے اپنا عظیم لشکر 2 کمانڈر یعنی 2 امیروں کے ہمراہ، ایک کا نام ارباد تھا، دوسرے کا نام ابرہہ تھا، ان دونوں کمانڈروں کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے کے پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرا دیا۔ ذو نواس بھاگ نکلا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح ارباد اور ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا بھی قبضہ ہو گیا۔ پھر ارباد اور ابرہہ میں جھگڑا ہو گیا، پھر دونوں میں جنگ ہوئی، ارباد کو مار دیا گیا اور ابرہہ غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم اور گورنر مقرر ہو گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائیں۔ کنیسہ یعنی معبد جس کے اندر عیسائی عبادت کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے، تو جس کی نظیر پوری دنیا میں نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کنیسہ میں آئے اور مکے کو نہ جائے، اور بیت اللہ کا طواف جو کرتے ہیں یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت اور شوکت سے مرعوب ہو کر کعبے کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، یعنی نیچے سے اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کی بلندی کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا تھا۔ اس کے اندر خوب ڈیزائننگ ہوئی تھی اور خوب سونا اور چاندی استعمال کیا گیا تھا اس کی تعمیر میں، اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب یمن سے کوئی بھی کعبے کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسہ میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبے کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی مسافر انہی لوگوں میں سے، قریش کے لوگوں میں سے کوئی مسافر وہاں پر سے گزر رہے تھے، کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی، اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔ اب یہ پہنچنا تھا تو ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کے لوگوں نے اس طرح کیا ہے۔ جیسے ہی اس کو اطلاع ہوئی
اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی، کعبے کو گرانے کی، معاذ اللہ، اور اپنے بادشاہ نجاشی کی اجازت مانگی۔ اس نے اپنا ایک خاص ہاتھی، اس ہاتھی کا نام تھا محمود، ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبے پر حملہ کرے۔ بعض روایت میں بھی ہے کہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی تھے۔ اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے جو بھیجے تھے۔ ہاتھیوں کی تعداد بھیجنے کا منشا یہ بھی تھا کہ بیت اللہ یعنی کعبے کو ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ پلاننگ یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور ان کو ہنکا دے تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ یہ ان لوگوں کی تدبیر ہے۔ ایک وہ ہے جو کافر تدبیر کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو عرب میں اس حملے کی خبر پھیلی کہ ابرہہ اور حبشے کا بادشاہ دونوں کی طاقت مل کر یہاں پر حملہ کرنے والے ہیں اور بیت اللہ کو گرانے والے ہیں، تو ان کی غیرت جاگ اٹھی۔ تو عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی، یہ ذو نفر، اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئیں، اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ یہ ذو نفر کا جو لشکر تھا وہ سب کامیاب نہیں ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبیلہ خشعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب تھے، جنہوں نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا، گرفتار کر لیا، اور ارادہ ان کے قتل کا کیا، مگر پھر یہ سمجھ کر کہ ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ لشکر جب طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف جو تھے پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا تھا، یہ اس کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کریں گے۔ یہ شرط رکھ دی ابرہہ سے کہ ہمارا ایک مندر ہے، اگر اس کو تم نہیں چھیڑو گے تو ہم تم سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کیا تھا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ابرہہ اس پر راضی ہو گیا۔ ابو رغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب مقام مغمس تھا، یہ مغمس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیا، اونٹ کے اوپر حملہ کرے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبے کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے یہ بھی جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرو، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا
کہ تو پھر میرے ساتھ چل، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو بڑے وجیح آدمی تھے، تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے برابر میں بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھ کہ وہ کس غرض سے یہاں پر آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کیے ہیں ان کو چھوڑ دے، میں ان کو لے کر چلا جاؤں گا۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہلے دیکھا تو میرے دل میں آپ کی ہیبت بیٹھ گئی، عزت آ گئی، مگر آپ کی گفتگو سنا تو بالکل وہ ختم ہو گئی کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ بہرحال عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہو کرو۔ اور بعض روایت میں ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے، اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ آپ بیت اللہ پر دست درازی نہ کریں اور لوٹ جائیں، اگر یہ کریں گے تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج عطا کرتے رہیں گے، مگر ابرہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر خوب رو کر دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے بس میں تو نہیں، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ رو کر دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ سارے مکے میں جو رہنے والے تھے کہ یہ واقعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہو سکتا، سارے پہاڑوں میں پھیل گئے۔ ان کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہ کیا کہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، تجھ کو کچھ بھی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین یعنی محفوظ شہر میں آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے یعنی جو بھی ہاتھی سنبھالتے تھے انہوں نے ان کو اٹھانا چاہا، چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا، اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں آکڑا ڈالا، لوہے کا آنکڑا ڈالا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو پھر بھی چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلنے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانا چاہا تو پھر وہ پیٹ پھیر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر کی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے چنے کی برابر یا مسور کی دال جو ہوتی ہے اس کے برابر کی تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ جثے میں یعنی حجم میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے یعنی لال تھے، ہر پنجے میں 1 کنکر اور 1 چونچ میں لیے آتے دکھائی دیے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ کنکریاں
جو ہر ایک کے ساتھ تھیں ان کو ابرہہ کے لشکر پر گرا دیا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، کہ جس پر بھی وہ کنکر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہو گئے۔ صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھا، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ بھی مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے دونوں کو اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصحاب فیل کے اسے واقعے کے متعلق سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسی حالت کی اللہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کہ دیکھا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ ہو گیا، لیکن دیکھنا تو ایک مشاہدہ ہے۔ ہاتھی والوں کو جو زندہ تھے، جن کو روایت میں بیان کیا گیا ابھی، وہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ دیکھنا ان چیزوں کو ہوتا ہے جو یقینی ہو۔ تو جیسے دیکھنا یقینی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی یقینی ہے۔ آگے کیا ہے؟ طیرن ابابیل وارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے پرندے ان کے اوپر بھیجے۔ ابابیل جمع کا لفظ ہے، مگر اس کا کوئی مفرد استعمال نہیں ہوتا۔ معنی اس کے پرندوں کے غول کے ہیں، کسی خاص چڑیا کا نام نہیں ہے، جیسے اوپر واقعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی کہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لشکر میں سے آئی ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جس کو اردو میں ہم ابابیل کہتے ہیں، یہ وہ پرندہ نہیں ہے، بلکہ خاص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بھیجا تھا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ یعنی مٹی کے بنے ہوئے کنکریاں ان کے اوپر پھینکتی تھی۔ سجیل کسرے کے ساتھ ہے۔ ایسی کنکریوں کو کہا جاتا ہے جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ مٹی کو کچا کر کے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے سجیل۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کنکریاں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھی، یہ بھی کنکریاں مٹی کے معمولی گارے کی اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انہوں نے ریوالور کی گولیوں سے بھی زیادہ کام کیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہاں پر بھی ایک خاص اشارہ ہے۔ عصفن کہتے ہیں بھونسے کو، جانور جو بھونسا کھاتا ہے وہ ہے عصفن، بھونسا۔ لیکن یہاں پر عصفن میں بھی ایسا ہے، مأکول جو کھا لیا ہے، بھونسے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، پھر جانور جس بھونسے کو چبا لیا اور تھوک دیا، اس بھونسے کو، وہ تو بکھرا ہوا ہوتا ہے، منتشر تنکے ہوتے ہیں، جبکہ اس کو کسی جانور نے چبا کر پھینک دیا ہو۔ تو ابرہہ کے لشکر میں جس پر یہ کنکر پڑی ہے، اس کا بھی حال یہی ہو گیا تھا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی تھی، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ مکہ کے قریش مختلف ملکوں کا سفر تجارت کی وجہ سے، تجارت کی غرض سے کرتے تھے، اور راستے میں کوئی ان کو نقصان بھی نہ پہنچاتا تھا۔ حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے یہ سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر آگے بھی آئے گا سورہ قریش میں، تو وہ بھی آپ سنیے۔ اور کم از کم قرآن کے آخری 2 سورے جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مختلف سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ تو کم از کم ہم سمجھنے کی، جاننے کی کوشش ضرور کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے چینل کے اوپر یہ سنو اور ہم سے سنو، نہیں، بلکہ آپ کے گھر میں اگر کتابیں ہیں تو کتابوں میں آپ پڑھیے کہ قریش کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے، کتابوں سے آپ پڑھیے، یا نہیں تو کسی اللہ والے سے، مفسرین دنیا میں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، تو ان سے بھی سنیے، اگر مرد احباب ہے تو ان کے پاس جا کر ان کی خدمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔